ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کہ جو میدان احد میں صحابہ کرام کی جو شجاعت اور بہادری اور آخرت پر نظر اور جنت کا شوق اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو قوت ایمانی کے ساتھ آتی ہے، اس کی کیسی کیسی مثال پیچھے ہم نے پڑھی، اور آج کچھ اور مثالیں ہم دیکھیں گے۔ صحابی ثابت بن دہداہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ سنی اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان اپنا سارا اسلحہ وغیرہ پھینک کر یا نکل رہے ہیں، ان کا مورائل ڈاؤن ہو گیا ہے، تو انہوں نے، یہ انصاری صحابی تھے، تو انہوں نے اپنی قوم کو باقاعدہ دعوت دی، جاں بازی کی اور سرفروشی کی، اور کہنے لگے کہ اے انصار کی جماعت، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میں ثابت بن دہداہ ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو کبھی نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں نصرت اور فتح عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ادا کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہوئے ہیں احد کے موقع پر، اسی طرح سے یہ بھی ثابت بن دہداہ سے بھی روایت ہوئے ہیں، اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بڑے اچھی طرح سے، ان کا عقیدہ کتنا درست ڈائریکشن میں تھا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرق بہت واضح طور پر پتہ تھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے، ان کے درمیان موجود تھے، لیکن ان کا عقیدہ توحید اتنا سا بھی پولوٹڈ نہیں تھا کہ اتنی بڑی خبر سننے کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہیں وہ جانتے تھے کہ ہم دراصل جس ہستی کے لیے لڑ رہے ہیں، جس ہستی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا رب ہے۔ تو اس پر انصار کی ایک جماعت نے ان کا ساتھ دیا، اور ان سب نے مل کر خالد بن ولید، عمرو بن العاص، اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب جیسے جری جو جوان ہیں ان کو پیچھے بھگایا، اور خالد بن ولید نے ثابت بن دہداہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا، سبحان اللہ۔ اور بعد میں یہی خالد بن ولید سیف اللہ کہلائے ہیں، اللہ کی تلوار۔ اور وہ جو ایک حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن قاتل اور مقتول دونوں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اللہ ہنستا ہے ان لوگوں پر جو قاتل ہے ایک اور ایک مقتول ہے اور دونوں مل کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک میدان جنگ میں ایک نے کافر کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کو قتل کیا اور بعد میں خود مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی معافی کی اور اللہ تعالیٰ کے انعام کی میگنینمٹی دیکھیں۔ اور اسی طرح ثابت بن دہداہ نے جتنی بھی جماعت اکٹھی کی تھی نا، وہ سب کے سب وہاں پر شہید ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو ایک بھگدڑ مچ گئی تھی مسلمانوں میں، تو یہ سب سے پہلے صحابی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آنکھوں سے پہچانا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو سارے آرمر میں کورڈ تھے، تو انہوں نے پھر اعلان کیا اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ سلامت ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو یہ جب جھوٹی خبر جو ہے
یہ پتہ چل گئی کہ یہ جھوٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہو جانے کی، تو مسلمان ایک دم جو ہیں باقاعدہ جیسے نئی زندگی کی ایک لہر ان کے اندر دوڑتی ہے، ارادے پھر سے ان کے پختہ ہوئے، اور پھر انہوں نے ایک زبردست حملہ مشرکین پر کیا، اور ایسے وہ گھیرا توڑ کر مشرکین کے نرغے سے نکلے، اور پھر ایک مضبوط مرکز کے گرد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا زخم آئے تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ مسلمان دشمن کے تعاقب میں آگے بڑھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، اور آپ کے گرد کچھ ساتھی تھے جنہوں نے بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے جنگ کے سارے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے رہے اور خود کمانڈ کرتے رہے اپنی جگہ سے جنگ کو۔ اور اسی دوران اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری چیز کے دوران ہی خالد بن ولید کو تیر اندازوں والی جگہ سے اترتے جب دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ اب شدید خطرے میں گھر گئے ہیں مسلمان۔ اب اس نازک گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ہی راستے تھے، ایک یہ کہ آپ خود کسی محفوظ پناہ گاہ میں تشریف لے جاتے، اور مسلمانوں میں ایک ظاہر ہے کہ مجاہدین میں ایک خلا پیدا ہو جاتا کہ ان کا کمانڈر جو ہے وہی ان کو نظر نہیں آ رہا، اور یوں اسلامی فوج جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتی، جو تباہی ہوئی اس کے کہیں زیادہ ملٹی پلائی ہو کر تباہی ہوتی۔ اور دوسری صورتحال یہ تھی کہ آپ اپنی جگہ پر ہی ڈٹے رہیں، اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہٹیں، اور مجاہدین کو اپنے مرکز کی طرف بلاتے رہیں، اور وہ جو منتشر ہوئے ہیں، جو انتشار ان میں پھیلا ہے، اس کو دور کریں اور مسلمانوں کو اکٹھا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا موقف ہی پسند فرمایا، دوسرا آپشن ہی لیا، اور آپ اونچی آواز سے پکارنے لگے، الی عباد اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتہائی بہادری کا جو ایک کردار ہے جو آپ نے اس وقت ادا کیا، اور بہادری کا بھی تھا اور وزڈم بھی تھی اس کے اندر، دانشمندانہ بھی کردار تھا۔ تو قرآن میں آتا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر تمہیں پہنچایا اللہ تعالیٰ نے غم پر غم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم نہ غم کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اس نقشے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اس وقت بنا جب مشرکین نے، خالد بن ولید وغیرہ نے مسلمانوں کو گھیر لیا، اور مسلمان بھاگے تو کچھ مدینہ میں داخل ہو گئے، کچھ چٹانوں پہ چڑھ گئے، اور شدید بے چینی اور شدید ایک انگزائٹی اور اضطراب کا وقت جو ہے وہ مسلمانوں پر آن پڑا، اور یہاں تک کہ بعض نے لکھا ہے کہ یہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ایک دوسرے کی پہچان ہی بھول گئے، اور اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پکار کر فرما رہے تھے الی عباد اللہ، الی عباد اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، تو پھر دوبارہ صف بندی ہوئی، اور دل میں جو ایک غم شکست کا تھا وہ دور ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے کی خبر سے۔ پھر یہ جو اتنے نازک حالات تھے، ان میں ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں تو بہت تھے، اور کفار تو چاہتے ہی یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، کہ آپ نہیں رہیں گے تو پھر باقی مسلمانوں کو تو ان کے خیال میں پکڑنا اور ان کو شکست دینا تو کچھ مشکل ہی نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہادری ہے
وہ یہاں سے بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان پر پریورٹی دے کے رکھا اس بات کو کہ مسلمانوں کی جو یہ منتشر ایک جمعیت ہے یہ اکٹھی ہو جائے پھر سے، کہ جو اونچی آپ نے آواز لگائی الیہ عباد اللہ، آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ آواز جو ہے یہ مسلمان تو دور ہیں، مسلمانوں سے پہلے یہ مشرکین کے کانوں میں پہنچے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اسلامی لشکر کو اکٹھا کرنے کی اور اسلامی لشکر کو ان کو متحد کرنے کی جو ایک اس وقت فکر لاحق تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آواز جو ہے وہ بلند کی، اور وہی ہوا کہ مشرکین چونک پڑے، انہوں نے آپ کی آواز سن لی، پہچان لی، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہی رہے تھے الیہ عباد اللہ، تو وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کہیں قریب ہیں۔ تو یہ جو مشرکین کا ایک دستہ ہے یہ مسلمانوں کے اس دستے کو گھیرنے لگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ کرام موجود تھے، اور انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر مشرکین کا مقابلہ کیا، اور ہر چیز سے بڑھ کر ان صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت عزیز تھی، اور انہوں نے حفاظت کی اور انہوں نے حفاظت کا حق ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کے لیے اپنی جان مشرکین کے حوالے کر دی، ایک طرح سے شہید ہو گئے یہ لوگ۔ صحیح مسلم میں ایک بڑی خوبصورت اور دل کو بہت لگنے والی حدیث ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ کے ساتھ سینہ سپر تھے کہ حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دور کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا؟ تو ایک انصاری صحابی لپک کر آگے بڑھے، وہ مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین پھر آپ کے قریب آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دور کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا؟ تو ایک اور انصاری آگے بڑھے، وہ بھی مشرکین پر وار کرتے کرتے شہید ہو گئے، اور یوں ایک کے بعد ایک 7 انصار صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور جنت کی خوشخبری کو پاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جو قریشی مہاجر صحابہ تھے ان سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ یہ ایک آنر تھا جو ان صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ان 7 شہداء میں سے جو آخری صحابی تھے نا، ان کا نام تھا عمارہ بن یزید ابن السکن رضی اللہ عنہ۔ وہ مسلسل لڑتے رہے، انہوں نے مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے روکنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی، یہاں تک کہ دشمن پر وار کرتے اور اس کے وار سہتے سہتے زخموں سے چور ہو کر گر پڑے، اور اسی دوران میں آپ کے کچھ اور صحابہ کرام پہنچ گئے تو انہوں نے مشرکین کو دور دھکیل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عمارہ کو اپنے مبارک قدموں کا قرب بخشا۔ سیدنا عمارہ کی حالت یہ تھی کہ ان کے گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ بن یزید سے بہت شفقت اور محبت سے فرمایا، ادن منی الیہ الیہ، میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کے پاؤں پر گال رکھے ہوئے عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جو ہے وہ یہ کہتی ہوئی پرواز کر گئی کہ سر ہو تیرے قدموں میں اور جان نکل جائے، مرنا تو مسلم ہے، ارمان نکل جائے۔ یعنی یہ تو ایک شعر ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن ایک کیفیت ہے جو بیان کرنے کے لیے یہ ایکسپریس کیا گیا ہے۔ اور ان کو 14 زخم لگے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مشرکین سے لڑتے رہے۔ دشمن کی طرف سے جو بھی تیر آتے وہ انہیں اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ تیر لگنے کے سبب بیکار ہو گیا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ مہاجر سابقون الاولون میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن سے جنگ کرتے رہے، اور سعد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ترکش کے سارے تیر میرے سامنے بکھیر دیے اور فرمایا، ارمی فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔
اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے ماں اور باپ دونوں تم پر فدا ہوں۔ پھر 4 قریشی تھے کافر، جنہوں نے آپس میں عہد کر رکھا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ ان کا مقصد ہی یہ تھا یہاں آنے کا، احد میں آنے کا، اور ان کے نام تھے عبداللہ بن شہاب، عتبہ بن ابی وقاص، عمر بن قمیعہ اور ابی بن خلف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین کی طرف سے پے در پے حملے آپ کے اوپر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو گئے، اور آپ کے صحابہ جو ہیں وہ آپ کے گرد تھے، آپ ان کا حوصلہ بھی بڑھا رہے تھے، اور چند صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ابتدا سے انتہا تک آپ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو 4 لوگ ہیں جو آئے تھے ارادہ ہی یہ لے کر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، تو یہ جو ابن قمیعہ ہے، یہ قبیلہ بنو حذیل کا تھا، کہنے لگا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں، لات اور عزا کی قسم اگر میں نے انہیں دیکھ لیا تو میں انہیں قتل کر کے ہی رہوں گا۔ اور اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، اور اسی بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تلوار کا اتنا سخت وار کیا تھا کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ کے عرصے تک اس وار کی تکلیف محسوس کرتے رہے تھے، اور آپ نے دوہری زرہ کیونکہ پہن رکھی تھی تو وہ زرہ نہ کٹ سکی، اور اس نے پھر ایک اور تلوار کا وار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے بالکل نیچے جو ہڈی ہوتی ہے نا گال کی، اس ہڈی کے اوپر تلوار لگی، اور وہ جب ادھر لگی تو آپ کی اپنی جو زرہ جو آپ نے چہرہ مبارک پہ پہنی تھی کہ چینز جیسے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں نا ساتھ سے، تو وہ 2 کڑیاں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر دھس گئیں، اور ساتھ وہ کہنے لگا خذھا وانا ابن قمیعہ، یہ لو اور میں ابن قمیعہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقمعک اللہ، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ اس کے نام کا ویسے ہی یہ مطلب تھا، تو اسی نام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ تو ابن قمیعہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بددعا تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کے بعد وہ ایک دن اپنے گھر سے اپنی بکریاں دیکھنے نکلا۔ بکریاں ایک پہاڑ پر تھیں، وہاں اس پر ایک جنگلی مینڈھے نے حملہ کر دیا اور اپنے تیز سینگ مار مار کر اسے پہاڑ سے نیچے لڑکا دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک پہاڑی بکرے نے اس کو سینگ مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پھر ایک اور جو شخص تھا عبداللہ بن شہاب زہری، جو بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ امام محمد بن شہاب زہری کے نانا تھے۔ تو اس نے بھی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ گرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے بھی زخمی ہوئے، اور یہ گڑھے ابو عامر فاسق حنظلہ رضی اللہ عنہ کے باپ نے میدان جنگ میں جگہ جگہ کھدوا رکھے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھڑے سے نکالنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نیچے اتر کر آپ کو سہارا دیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑے سے باہر نکل آئے، اور اس وقت آپ کے چہرہ مبارک سے خون بہہ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا، اس کا دانت توڑ ڈالا، جب کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور جو دانت تھا نا وہ رباعی دانت تھا، جو سامنے والے اوپر نیچے کے 2 دانتوں کے درمیان جو دائیں بائیں اوپر نیچے دانت ہوتے ہیں نا وہ رباعی کہلاتے ہیں، انسائزر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا دایاں رباعی دانت اوپر سے ٹوٹا تھا، یعنی آدھا جیسے ٹوٹ جاتا ہے نا، جڑ سے نہیں نکلا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر انتہائی سخت ہو جاتا ہے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رباعی دانت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کا غضب سخت ہو جاتا ہے جسے اس کے نبی نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو۔ آپ دیکھیں ایک حکمت جو سمجھ آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت زیادہ ایکٹیولی جو جنگوں میں پارٹیسپیشن ہے وہ نہیں کیا، کمانڈ کی ہیں جنگیں، اور چند ایک دو جیسے ابی بن خلف اور ایک آدھا شاید کوئی اور ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جس کی موت واقع ہوئی ہے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے کفار پر بھی مہربانی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، اور پھر بہت سے جو بچ نکلتے تھے وہ تو پھر بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا ایک ایسی قوم کو، تو آپ دیکھیں کہ انسان بہرحال انسان ہے، اور اس کے سامنے جیسے وہ آیت الکرسی کی آیت ہے نا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کے سامنے ہر چیز نہیں ہوتی، اس کے سامنے سارے ایسپیکٹس نہیں ہوتے، اس کے سامنے سارے پرسپیکٹیوز نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک بندے کو کتنا وقت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ خالد بن ولید کس ذہنی کیفیت کا اس وقت شکار ہیں۔ جیسے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا ایک دفعہ کہ آپ ایک انتہائی زیرک اور عقل مند انسان ہیں، آپ کو اسلام لانے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نوجوان تھے، اور ہمارے اوپر ہمارے بڑے، ہمارے باپ اور اس طرح کے تمام لوگ جو ہیں بڑے عقل مند سردار موجود تھے، تو ہم ان کے ہوتے ہوئے کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ رکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے وہی کیا جو انہوں نے کیا، اور پھر جب وہ دنیا سے گئے اور پھر جب ہمارے سامنے حق آیا تو ہم نے اس کو پہچان لیا اور پھر ہم مسلمان ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا ٹائم دیتے ہیں نا بندے کو، وہ بھی امیزنگ ہے، انکریڈیبل ہے۔ اپنے نبی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو جج کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام کے بارے میں، اور ایک اور روایت میں ابو سفیان کا بھی نام آتا ہے کہ ان کے بارے میں بد دعائیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہسٹری میں پروون فیکٹ ہے کہ یہ تینوں فتح مکہ پر، یہ تینوں چاروں لوگ جو ہیں یہ فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے تھے، اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں بد دعا کرنے کی ممانعت کی، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں، بد دعا نہیں اے نبی آپ نے کرنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کو کتنا ٹائم درکار ہے بھی، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو ٹائم دینے کو تیار ہے، اللہ نے دیا ان کو ٹائم۔ یہ خندق میں پھر سامنے آ گئے، اور یہ حدیبیہ کے وقت بھی سامنے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، لیکن پھر فتح مکہ کے موقع پر کیسے یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور خالد بن ولید تو خیر اس سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے حدیبیہ کے بعد۔ پھر اسی طرح سے ایک اور طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کا غضب انتہائی سخت ہو جاتا ہے جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے، اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہے۔ اور صحیحین کی روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ بار بار یہ فرما رہے تھے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ نادان ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر طلحہ بن عبید اللہ میرے سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ میں آپ کی طرف تیزی سے آگے بڑھا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ بھی بہت تیزی سے آپ کے پاس جا پہنچے، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا رباعی دانت شہید ہو چکا ہے، اور آپ کی جو زرہ تھی اس کے جو حلقے ہیں، جو چین تھی، وہ آپ کے چہرہ مبارک میں گھسے پڑے ہیں۔ تو میں آپ کے گال میں سے وہ حلقے نکالنے لگا تو ابو عبیدہ بن جراح نے مجھے منت کی کہ یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے ہاتھ سے کھینچ کر وہ کڑیاں جو ہیں وہ نکالنا مناسب نہ سمجھا، جیسے ایک طرح سے بے ادبی سمجھی، اور دوسرے یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پینفل ہوگا زیادہ، تو وہ اپنے دانتوں سے آہستہ آہستہ، آپ دیکھیں وہ کیسے کھبی ہوئی تھیں کہ وہ نکل کے نہیں دے رہی تھیں، وہ آہستہ آہستہ اپنے دانتوں سے انہوں نے نکالا، ایک کڑی نکل آئی، لیکن اس کوشش میں ابو عبیدہ کے سامنے والے 2 دانت اکھڑ کر گر گئے۔
کتنا زور لگا ہوگا اور کتنی وہ سخت پیوست ہوئی ہوں گی، اور پھر اس کی ظاہر ہے کہ تکلیف کتنی زیادہ ہوگی۔ پھر انہوں نے دوسرا حلقہ بھی اپنے دانتوں سے ہی نکالا، اور اس بار مزید ان کے 2 دانت اکھڑ گئے تھے، اور یعنی ان کے 4 دانت اس جو ایک والہانہ ایک محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں ٹوٹے، اور کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ان کے حسن و جمال میں پہلے سے کہیں زیادہ دلکشی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ابو دجانہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار دی تھی کہ جو کوئی اس تلوار کا حق ادا کرے گا تو یہ میں اس کو دوں گا، اور تلوار پھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی۔ تو ایک مشرک تھا عبداللہ بن حمید یا حمید بن زہیر، تو اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے فوراً اپنا گھوڑا تیز کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، اور سر سے لے کے پاؤں تک اس نے اپنا لوہے کا آرمر پہنا ہوا تھا، اور کہنے لگا انا ابن زہیر دلونی علی محمد، میں زہیر کا بیٹا ہوں، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی قسم میں انہیں ضرور قتل کر دوں گا یا ان کا مقابلہ کرتے ہوئے خود قتل ہو جاؤں گا۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ قریب ہی کھڑے تھے، تو انہوں نے جب اس کی یہ للکار سنی تو کہنے لگے کہ او مجنون، او پاگل، ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے جانثار سپاہیوں سے تو 2 ہاتھ کر لو جو جان کی بازی لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہیں۔ اور یہ کہتے ہی انہوں نے گھوڑے سے اترے، اپنے گھوڑے کی نیچے سے ٹانگیں انہوں نے کاٹ دیں، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ پر سنبھلتا بھی تو تلوار کا وار کر کے تو اس کا سر جو ہے وہ اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اللہم ارض عن ابی خرشہ کما انا عنہ رادن، اے اللہ تو بھی ابو خرشہ یعنی ابو دجانہ سے اسی طرح راضی ہو جا جس طرح سے کہ میں ابو دجانہ سے راضی ہوں۔ یہ جو روایات ہیں یہ بعض تو صحیح احادیث میں بھی شامل ہیں، اور بعض جو ہیں وہ صرف سیرت کی کتابوں میں ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کی چین آف نریشن کے اندر کوئی ہو ایسا سقم ہو، لیکن بہرحال یہ جو جنگ ہے یہ مسلمانوں کی والہانہ جاں بازی کی کہانیاں لیے ہوئے بھی ہے، یہ کفار کی دشمنی لیے ہوئے بھی ہے، یہ ایک انتہائی دل خراش واقعہ بھی ہے سیرت کا، اور ایک انتہائی بڑا لاس جو مسلمانوں نے فیس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ بھی ہے، اور اس کا تبصرہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو لہٰذا عین ممکن ہے کہ یہ تمام جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں یہ بالکل درست ہوں، جیسے یہ ابو دجانہ والی جو بات ہے یہ احادیث کی کتابوں میں نہیں ہے، سیرت کی بعض کتابوں میں موجود ہے۔ پھر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بیعت کی۔ موت پر بیعت کا مطلب یہ ہے کہ یا ہم مر جائیں گے اور یا ہم اینڈ تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور اللہ کی خاطر ہم لڑیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے ہر طرف سے گھیر لیا تو آپ کے ارد گرد جو موجود صحابہ کرام تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، اور ان جانثاروں میں 3 مہاجر اور 5 انصاری صحابی شامل تھے۔ مہاجرین میں علی رضی اللہ عنہ، زبیر اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ شامل تھے، اور انصار میں ابو دجانہ، حارث بن سمہ، خباب بن منذر، عاصم بن ثابت اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے دن بڑی جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا ذالک الیوم کلہ لطلحہ، کہ احد کا دن تو سارے کا سارا طلحہ ہی کا دن تھا، اٹ واز طلحہ's ڈے، طلحہ ہی کے حصے میں آئی ساری جانثاری اور ساری کی ساری بہادری۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور نے کچھ کیا نہیں، لیکن یہ کہ طلحہ تو بڑھ چڑھ گئے سب سے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ڈٹا کھڑا ہے اور دیوانہ وار آپ کا دفاع کر رہا ہے۔ میں نے سوچا یہ طلحہ ہی ہو سکتا ہے، تو طلحہ کا سارا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ ہم نے ان کے زخموں کو شمار کیا تو 70 سے بھی زیادہ نکلے، جن میں کچھ تلواروں کے تھے، کچھ نیزوں کے تھے، کچھ تیروں کے تھے، ایک انگلی بھی ان کی کٹ گئی تھی،
اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی، اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے سر پر تیروں کے بہت سے زخم تھے جن سے بہت سا خون بہہ گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان پر منہ پر پانی چھڑکا تو انہیں ہوش آیا، اور ہوش میں آ کر بھی انہیں اپنا کوئی فکر نہ تھا۔ سب سے پہلا جو ان کا سوال تھا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بتایا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں تو فرمانے لگے، الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلل، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و عافیت کے بعد کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی معنی نہیں رکھتی، یعنی کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ ایک صحابیہ سے بھی مروی ہیں کہ جن کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گیا، اور انہوں نے صرف پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اور جب ان کو بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں تو انہوں نے بھی فرمایا تھا الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلل۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دشمنوں کے وار اب روکتے روکتے طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیوں پر زخم لگے تو ان کے زبان سے بے اختیار جیسے ایک آواز آتی ہے نا سی کی، انسان کو جب درد ہوتی ہے تو اس طرح انسان کرتا ہے، تو آہ نکل گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت بسم اللہ، اگر تم بسم اللہ کہتے، لرفعتک الملائکۃ، تو البتہ ملائکہ فرشتے تجھے اٹھا لیتے، والناس ینظرون الیک، جبکہ لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہوتے، حتی تلج بک فی جو السماء، یہاں تک کہ فرشتے تجھے لے کر آسمان کی فضاؤں میں بلند ہو جاتے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی موقع آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ فرما رہے تھے تو وہ جو زخموں کی کمزوری ہے اور خون بہہ جانا ہے اور 2 زروں کا بوجھ تھا آپ کے اوپر، تو اس وجہ سے آپ چڑھ نہیں سک رہے تھے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے اوپر چڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شانوں پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ گئے۔ اور یہ دیکھ کر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوجب طلحہ، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ پھر اسی طرح سے طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو شخص زمین پر چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اور طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے ایک بدو سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الاحزاب میں من قضا نحبہ، کہ جس نے اپنی نظر پوری کی، جو وعدہ کیا تھا اللہ سے وہ سچ کر دکھایا، تو اس سے کون مراد ہیں؟ تو چنانچہ وہ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ سوال کیا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اچانک وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے دروازے میں داخل ہوا، طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سبز لباس پہنا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو دریافت فرمایا این السائل عمن قضا نحبہ، وہ سوال کرنے والا کدھر ہے جو پوچھ رہا تھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں آئی ہے؟ تو وہ بدو آگے آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا ممن قضا نحبہ، یہ انہی میں سے ہے جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور انصاری صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو کہ انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد ہیں، ان کی والدہ نے ان سے شادی کی تھی ابو طلحہ انصاری سے انس رضی اللہ عنہ کے والد کی وفات کے بعد، تو انہوں نے بھی بے مثال جانثاری کا مظاہرہ کیا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بنا لیا تھا، اور ایسے کھڑے ہو گئے تھے آگے آ کر اور تیر لے رہے تھے اپنے اوپر کہ جیسے کوئی ڈھال آگے کر دی جاتی ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن لوگ شکست کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے، لیکن ابو طلحہ ایک ڈھال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تن کے کھڑے ہو گئے، اور وہ ایک ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے،
اس دن انہوں نے 2 یا 3 کمانیں توڑ دیں۔ جو شخص ترکش لے کر ادھر سے گزرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے انصرھا لابی طلحہ، یہ ترکش ابو طلحہ کے لیے ڈال جاؤ، یعنی جو کام یہ کر رہے ہیں وہ تم نہیں کر سکو گے۔ تو جو گزرتا اس کو فرماتے کہ اپنے تیر جو ہیں وہ ابو طلحہ کو دے دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نظر اٹھا کر لوگوں کو دیکھنا چاہتے تو ابو طلحہ عرض کرتے یا نبی اللہ بی ابی انت و امی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اوپر نہ اٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے سپر کی طرح حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے۔ وہ بہت بہترین تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں جا کر لگا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ابو طلحہ کے بارے میں فرمایا، لشکر میں اکیلے ابو طلحہ کی آواز مشرکین پر ایک جماعت سے بھی بڑھ کر بھاری ہے۔ پھر اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ بنت سعد روایت کرتی ہیں اپنے والد ہی سے، وہ کہتی ہیں کہ میرے والد کہتے تھے کہ جنگ احد کے روز جب مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو میں الگ ہو کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں میدان جنگ سے نہ تو بھاگوں گا اور نہ ہی ہتھیار ڈالوں گا، بلکہ ان کافروں سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ یا میں شہید ہو جاؤں اور یا میں ان مشرکوں سے نجات پا جاؤں۔ تو اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، کفار نے ہر طرف سے اس کا گھیراؤ کر رکھا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں میں مٹی لی اور ان کی طرف پھینک دی، وہ سب کے سب یکا یک ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گئے حتیٰ کہ پہاڑ تک جا پہنچے۔ اس شخص نے کئی بار اس طرح کیا، میرے اور اس کے درمیان مقداد بن اسود تھے، میں مقداد سے اس شخص کے متعلق پوچھنے ہی لگا تھا کہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ اے سعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میں ایک دم کھڑا ہو گیا، یوں لگا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی نہیں۔ میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، میں دشمن پر تیر چلانے لگا اور جب بھی میں تیر چلاتا تو کہتا اللہم سہمک فرمی بہ عدوک، اے اللہ یہ تیر تیرا ہے، اسے اپنے دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ اور یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ سعد کی دعا قبول کر، اے اللہ سعد کا تیر نشانے پر لگا، اے سعد اور تیر پھینک، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے اپنے ماں باپ قربان کرنے کے الفاظ نہیں فرمائے سوائے سعد بن ابی وقاص کے۔ اور احد کے دن ایک جو روایت ہے اس میں آتا ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں، انہوں نے ایک ہی تیر سے 3 مشرکین مکہ کو جہنم رسید کیا تھا۔ اور امام زہری فرماتے ہیں کہ اس روز سیدنا سعد بن ابی وقاص نے لشکر کفار پر 1000 تیر برسائے تھے۔ سیدنا سہل بن حنیف ابو سعد ان کی کنیت تھی، انصاری صحابی تھے، یہ بھی احد کے میدان میں ان لوگوں میں تھے جو ثابت قدم رہے۔ انہوں نے بھی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے روز فرماتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے نبلوا سہلا فإنہ سہل، سہل کو تیر دو، ان کے لیے تیر چلانا آسان ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اس وقت بھی ان کی بہادری کی تعریف فرمائی تھی جب علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دھونے کے لیے دی اور کہا کہ اس نے آج حق ادا کر دیا ہے، یعنی تلوار نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے قتال کے جوہر دکھائے ہیں تو یقیناً تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی لڑائی میں شان شجاعت دکھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریڈٹ دیتے تھے لوگوں کو، تعریف کرتے تھے لوگوں کی، حوصلہ بڑھاتے تھے لوگوں کا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم لوگ نا وہ تھوڑا سا بیلنس لوز کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر تعریف کرنا منع فرمایا ہے،
وہ خوش آمد والی اور ایک ایگزیجریٹڈ خوش آمدانہ جو تعریف ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور منع فرمائی ہے، لیکن لوگوں کا موریل ہائی کرنے کے لیے، لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک دوسرے لوگوں کو بھی انسپائر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً مختلف صحابہ کی آپ دیکھیں کیسی کیسی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ پھر ایک اور صحابی حاطب بن ابی بلتا، اور ان کا ذکر آگے بھی آئے گا فتح مکہ کے موقع پر، اس وقت آپ ذرا یاد رکھیے گا کہ ان صحابی کے کارنامے کیا کیا تھے۔ تو انہوں نے بھی بہت ثابت قدمی دکھائی، اور عتبہ بن ابی وقاص، اور یہ سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پتھر مارے تھے، جس سے آپ کا نیچے والا رباعی دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہوا تھا۔ حاطب بن ابی بلتا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ بن ابی وقاص نے۔ میں نے پوچھا وہ کدھر گیا ہے؟ آپ نے اسی کی طرف اشارہ کیا تو میں اس کی طرف دوڑ پڑا، وہ جلدی مجھے مل گیا، میں نے اس پر تلوار کا وار کر کے اس کی گردن کاٹ ڈالی، اور پھر میں نے اس کا سر اٹھایا اور اس کا گھوڑا پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ تجھ سے راضی ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ اسی طرح سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ثابت قدم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہوں نے بھی تیر اندازی کی، یہاں تک کہ انہیں تلوار کے 20 سے زیادہ زخم آئے، ان کے منہ پر چوٹ بھی لگی، ان کا سامنے والا دانت بھی شہید ہوا، اور بہت گہرے زخم آئے، اور ٹانگ پر ایک ایسا زخم تھا جس کی وجہ سے وہ بعد میں لنگڑا کر چلتے تھے۔ پھر ایک صحابی قتادہ بن نعمان، احد کے دن ان کا آنکھ کا جو ڈھیلا ہے نا، جو آئی بال ہے، یہ گال پہ آ گیا، اور ایک جیسے تھریڈ نما کوئی نرو ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ بس لٹکا ہوا تھا، یہ آنکھ سے باہر نکل آیا۔ کیسی کیسے جرکس اور کیسی کیسی شدید چوٹیں ان لوگوں کو لگتی تھیں۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھ کے ڈھیلے کو ہاتھ میں لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ نے میرے لیے دعا کی کہ اے اللہ، قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی اپنے چہرے کے ذریعے سے حفاظت کی ہے، تو اس کی آنکھ کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قتادہ رضی اللہ عنہ کو باہر نکلا ہوا ڈھیلا اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور ان کی آنکھ اسی وقت بالکل ٹھیک بلکہ پہلے سے بھی بہتر اور تیز بینائی والی ہو گئی تھی۔ اور یہ واقعہ بدر کے واقعات میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ روایت ہوا تھا۔ اللہ عالم۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارأیت ان قتلت فأین انا، کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں یہاں قتل کر دیا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، جنت میں۔ تو اس وقت ان صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، انہوں نے اسی وقت وہ کھجوریں پھینک دیں اور مشرکین پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ تو تھے مرد حضرات۔ خواتین نے کیا کیا؟ نصیبہ یا نصیبہ، ان کا دونوں طرح سے نام لکھا ہوا آتا ہے، بنت کعب ام عمارہ، یہ قبیلہ خزرج کی بنو نجار سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین اس وقت حفاظت کی جب ابن قمیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ اور یہ عظیم خاتون جو ہیں یہ ان میں سے ہیں کہ جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی یہ آئی تھیں، جب انصار کا ایک وفد جو بیعت کرنے کے لیے آیا ان میں 2 خواتین شامل تھیں، ان میں ایک سیدہ ام عمارہ بھی تھی، یعنی اتنی جو ہیں انصار کے سابقون میں سے تھیں۔ اور غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر مبارک 44 سال تھی، اور بیسکلی عورتوں کا جو کام تھا نا وہ تھا زخمیوں کو پانی پلانا اور مرہم پٹی کی ڈیوٹی کرنا، اور ان کے پاس پانی کا مشکیزہ بھی تھا، اور جنگ کے جو شروع سے آخر تک یہ میدان جنگ میں ڈٹی رہیں اور مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا کہ غزوہ احد کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، آپ نے اس جنگ میں کس طرح حصہ لیا؟ تو انہوں نے خود بتایا کہ غزوہ احد کے روز میں صبح سویرے ہی نکل پڑی،
میدان جنگ میں پہنچی اور میں لڑائی دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے پاس پانی کا مشکیزہ بھی تھا۔ میں چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی تھی اور بڑے خوش تھے سب۔ پھر اچانک پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا اور بڑی بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے عملاً جہاد میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں نے تلوار اور کمان سنبھال لی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگی، یہاں تک کہ میں زخمی ہو گئی۔ تو جو پوچھنے والی خاتون تھی ام سعد، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر گہرا زخم دیکھا تو پوچھا کہ آپ کو یہ زخم کس نے لگایا؟ کہنے لگیں ابن قمیہ نے، اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے۔ جب لوگ بھاگ گئے تو ابن قمیہ یہ کہتا ہوا آگے آیا کہ مجھے بتاؤ محمد کہاں ہیں، اگر وہ زندہ بچ گئے تو میں تو نامراد ہو جاؤں گا۔ کہتی ہیں کہ بڑا نازک وقت تھا، اس وقت میں نے اور مصعب بن نمیر اور دیگر صحابہ کرام نے جو اللہ کے رسول کے آس پاس کھڑے تھے تیار، تو ہم نے دفاع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین کے خلاف ڈٹ گئے۔ ابن قمیہ نے مجھ پر ضرب لگائی، میں نے بھی اسے مارا، لیکن اس اللہ کے دشمن نے اوپر تلے 2 زریں پہن رکھی تھیں، یعنی اس لیے میرا جو وار ہے وہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ جب ابن قمیہ نے ام عمارہ کو کندھے پر تلوار کا وار کیا تو یہ بے ہوش ہو گئیں، اور پھر جو ہی انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اور یہ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ احد کے دن جب بھی میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ام عمارہ ہی کو اپنے آگے مصروف جنگ پایا۔ اسی طرح سے ان کے بیٹے عبداللہ بن زید بن عاصم یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوا، تو جب لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو میں اور میری والدہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ نا وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ جو وقت ہیں ان کے اوپر یہ ڈفرینٹ حالات ہوتے رہے ہیں۔ کوئی ایک وقت ایسا تھا کہ جس وقت صرف یہ دونوں موجود تھے آپ کے پاس۔ تو آپ نے ابن ام عمارہ، کیا تم ام عمارہ کے بیٹے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تیر چلاؤ۔ تو میں نے مشرکین میں سے ایک آدمی کو پتھر مارا، وہ گھوڑے پر سوار تھا، پتھر اس کے گھوڑے کی آنکھ میں جا لگا اور وہ گھوڑے سے گرا، اور میں اس پر اسی طرح پتھر مارتا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے زخمی کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر تو مسکراتے رہے۔ پھر اسی طرح سے ام عمارہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کر دیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ کی مائیت کا شرف حاصل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں جنت میں میری رفاقت عطا فرما۔ تو سیدہ ام عمارہ یہ دعا سن کر خوشی سے اتنی نہال ہوئیں کہ کہنے لگیں ما ابالی ما اصابنی من الدنیا، اب مجھے دنیا کی کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر جو لوگ وہاں سے میدان جنگ سے تھوڑی دیر کے لیے ایک انسانی نفسیات کے تحت بھاگے تو ان کو ام ایمن رضی اللہ عنہا نے سخت ڈانٹ پلائی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جو عورتیں امدادی کاروائیاں کر رہی تھیں ان میں ام ایمن بھی تھی۔ تو جب میدان جنگ سے کچھ صحابہ بھاگ کر مدینہ کی طرف داخل ہوئے تو اس وقت ام ایمن نے ان لوگوں کو دیکھا تو ان کے چہروں پر اپنی مٹھیوں سے مٹی اٹھا کر پھینکنے لگیں اور انہیں کہنے لگیں کہ اچھا پھر تم لوگ گھر بیٹھو اور تلواریں مجھے دے دو، میں جاتی ہوں جہاد کرنے۔ یعنی یہ ایک طریقہ تھا نا ان لوگوں کو دوبارہ سے موٹیویٹ کرنے کا اور میدان جنگ میں دوبارہ واپس بھیجنے کا۔ اسی طرح مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ خارجہ بن زید کے پاس سے گزرے تو ان کی انٹیسٹنز جو ہیں انتڑیاں وہ زخمی تھیں اور بڑے شدید 13 زخم لگے ہوئے تھے۔ تو مالک کہنے لگے کہ آپ کو علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں؟ تو خارجہ رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا پھر وہی بات کہ اگر رسول اللہ شہید ہوئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ ہم تک دین ربانی پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب تم لوگ اپنے دین کی خاطر لڑو۔ اسی طرح بہت سے انصار صحابہ جو ہیں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے
اور اسی لیے جو خالد بن ولید کا حملہ تھا وہ بھی پوری طرح سے اتنا نقصان نہ کر سکا کہ جتنا نقصان وہ کر سکتا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔